باہوں میں ہے تیرے زندگی ہے، سن میرے ہم سب. جی دوستو، آج کا دن بہت اچھا گزرا. آج سب سے پہلا پڑاؤ تھا، سب سے پہلی جو ہیلتھ فیسلٹی تھی وہ یہاں پر ہب اینڈ اسپوک کے نام سے ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا ہے بے نظیر روڈ پہ. اس روڈ پہ جو ظاہر پیر سے کنیکٹ کرتی ہے، کے ایل پی روڈ سے کنیکٹ کرتی ہے کوٹ مٹھن جاتے ہوئے، اس کو بے نظیر روڈ کہتے ہیں. وہاں پہ ہب اینڈ اسپوک کے نام سے بہترین ہاسپٹل بنا ہے، شیخ زاید ہاسپٹل کے ٹائپ کا، لیکن اس سے زیادہ ایڈوانس، اس سے زیادہ ایڈوانس مشینری اور بہت قابل ڈاکٹرز، بہترین ایم ایس، بہترین انتظامیہ. تو آج ہمارا ان کے ساتھ فرسٹ انٹروڈکٹری سیشن تھا ایز اے ڈبلیو ایچ او ریپریزنٹیٹیو اینڈ ہب اینڈ اسپوک اسٹاف کے ساتھ. تو اس کے بعد جناب پھر ہم لوگ گئے آر ایچ سی خان بیلا اور وہ وزٹ کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے وزٹ کیا آر ایچ سی ترنڈا محمد پناہ، اور پھر واپسی پہ ہم نے وزٹ کیا آر ایچ سی ظاہر پیر، جو کہ ایز اے ڈی پی او خانپور کی ٹیریٹری میں آتا ہے. اور وہ آر ایچ سی خان بیلا ترنڈا محمد پناہ میرے کلیگ ہیں، ڈی پی او سائی صاحب ان کی ٹیریٹری میں آتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے آج وہ بھی وزٹ کیے. ایک والنٹیرلی ہم نے اے ایف پی اورینٹیشن وزٹس رکھے اور اپنے کلیگ کو سپورٹ کیا. واپسی میں جناب ہم نے پھر آر ایچ سی ظاہر پیر پہ ایک اے ایف پی سسپیکٹ تھا چائلڈ، ڈاکٹر صاحب نے وہ انویسٹیگیٹ کیا، ہمارے جو ڈسٹرکٹ باس ہیں ڈاکٹر مظہر صاحب. اور اس کے بعد پھر میں نے ایک میڈیکل سٹور پہ آئی ایچ سی انفارمل ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو وزٹ کیا، کیونکہ وہ اے ایف پی جو بچہ تھا وہ ہمیں رپورٹ کیا تھا ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، لیکن اس سے پہلے وہ گئے تھے اس میڈیکل سٹور پہ. تو ہم نے ریکویسٹ کی ان بھائی سے کہ بھائی برائے مہربانی اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا بچہ جس کی یا بچہ یا بچی یا فرد جس کی عمر پیدائش سے لے کے 15 سال کے درمیان ہو اور کسی بھی وجہ سے اس کو اچانک سے جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی کمزوری یا معذوری واقع ہو، ہمیں وہ رپورٹ کریں، انکلوڈنگ جو ڈائگنوزز میں فیشل پالسی، بیلس پالسی، لکوا آ جاتا ہے منہ کا، اور جی وی ایس گلین بیری سنڈروم، مطلب یہ وہ کمزوری ہوتی ہے جو ٹانگوں سے نیچے سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اوپر کی طرف بڑھتی ہے اور پھر دونوں بازو بھی متاثر ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو ٹرانسفرس ملائٹس، ریڑھ کی ہڈی کی سوزش کے بارے میں بتایا، جس کی وجہ سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ان کو ٹرومیٹک نیورائٹس کے بارے میں بتایا کہ غلط ٹیکہ لگنے کی وجہ سے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی مطلب بازو یا ٹانگ متاثر ہو سکتا ہے، بچے کا فٹ ڈراپ ہو سکتا ہے. اور ہائپوکلیمک پیرالسس، مطلب ڈائریا کی وجہ سے جب پانی زیادہ جسم سے نکل جاتا ہے، پوٹاشیم کی کمی ہوتی ہے، تب بھی مطلب پٹھے کمزور ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایسا بچہ اگر آپ کے پاس ہو تو وہ بھی آپ نے اے ایف پی رپورٹ کرنا ہے. ایکیوٹ اچانک فلیسڈ، ڈھیلا پن، نرم پڑ جانا پٹوں کا، اور پیرالسس معذوری، مفلوج ہو جانا، فالج. تو اچانک فالج کا حملہ ہوتا ہے جو کہ پیدائش سے لے کے 15 سال کے درمیان کی ایج کے کسی بھی ایج کے بچے یا بچی کو ہو سکتا ہے. تو یہ جناب اورینٹیشن ہم نے دی، اور اس کے بعد میں نے پھر ایک ایم ایم پی سیٹلمنٹ وزٹ کی. وہاں پہ میں نے ایک کلسٹر کیا، مطلب 10 کارڈز ای پی آئی کے چیک کیے، جس میں روٹین امیونائزیشن کا شیڈیول ہوتا ہے. اس کے اکارڈنگ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بچوں کو ٹیکے لگے ہیں کہ نہیں لگے، اکارڈنگ ٹو دا ایج. اگر کوئی ڈیفالٹر ہے تو وہ ہم پھر نوٹیفائی کر دیتے ہیں کہ بھائی اس بچے کو کور کر لیں. وہ ایم ایم پی سیٹلمنٹ دیکھی. ایم ایم پی سیٹلمنٹ دیکھنے کے بعد پھر جناب ہم نے چیما ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی. وہ ڈھابا پہ بڑی کڑک چائے ملتی ہے، اس کی بھی میں نے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا، وہ آپ سے شیئر کروں گا. اور اس کے بعد جناب میرے ساتھ میرے جونیئر کلیگ تھے عاطف صاحب، بڑے نائس بندے ہیں، ان کو ہم نے خدا حافظ بولا. اور اس کے بعد جناب اب میں گھر کی طرف رواں دواں ہوں. نکلتے ہوئے ظاہر پیر سے میں نے ظاہر پیر کا ایک چھوٹا سا ایک کلپ لیا، وہ آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا. اب میں جناب اس وقت ظاہر پیر ٹو خانپور روڈ پہ ہوں. اب ٹھیک ہے، اور مزدوری کا وقت ختم ہوا، اب فیملی ٹائم شروع ہو جائے گا، تو اب گھر جا رہے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.